فدق ایک زمینی رقبہ ہے جو سعودیہ عرب کے شمال میں خیبر کے مقام پر مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ اس کی ملکیت کے حوالہ سے جدا جدا تاریخی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ حقیقت اس بات کی کیا ہے اور اختلاف کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ کے فدق کے حوالے سے ہر سوال کا جواب کلیئر ہو جائے گا۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گہرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات تھیں۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے انہیں بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال حوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بضم خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سید کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے پر ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے مضبوط اور پر اعتماد انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودیہ حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ آل رسول کے ساتھ کیا ہو، ہم ان کو خلیفہ رسول تسلیم کیسے کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خاص کی جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مان رہے ہیں اور اعتراض ابو بکر صدیق پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی ان پر ہی کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانہ میں خاتون جنت کا حق کیوں نہیں دیا گیا۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کے خلفۂ ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفۂ ثالث نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے ادا کر سکتے تھے؟ اس کی یہ تعویل سن کر میں نے کہا عزیزم میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشاں ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ انہی کے گھر کی آپ نے ایک کے بعد دوسری مشکل بیان کر دی، یعنی ان کی زوجہ کا حق مارا گیا لیکن وہ مجبور تھے اور مشکل کشا ہونے کے باوجود
ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، پھر ان کا اپنا حق یعنی خلافت غصب ہو گیا، وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے، یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض و محال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلافت ثالثہ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد ان کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا جبکہ آپ کے بقول وہ خلافت ثالثہ کے دور میں غصب کیا گیا تھا؟ اگر نہیں لیا تو انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اپنا حق کیوں چھوڑ دیا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ باغ سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا تھا جب انہوں نے اختیار کے باوجود چھوڑ دیا تو آپ بھی مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض ابو بکر پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا حضرت علی پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحے اس پر ایک اور سوال کر دیا، آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد ہی کو ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف حضرت فاطمہ کے بارے ہی کیوں ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے حضور کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادی کو بھی تو نہیں دی، انہیں بھی تو محروم رکھا؟ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اس پر پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا، عزیزم، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے بدگمانی پیدا کرنے والی بے سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں آپ کو وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ کے کسی ورثہ کو نہیں دی گئی، وہ خود آپ کا فرمان تھا، یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج امت میں نفرتیں ڈالی جاتی ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادام محسوس ہونے لگا، پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آج سے میں اس طرح کے اعتراض کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی اور ایک محبت بھرا معانقہ اور مصافحہ کیا، اور وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، یہ ایک ویڈیو ایک لاجواب اور ہزاروں کتابوں سے زیادہ پر مغز مدلل مضمون ہے، اس لیے اس کو اتنا پھیلا دیجئے کہ حق و سچ ہر ایک پر واضح ہو جائے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔